مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ, کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز, اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یاد ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان, آپ کا اکاؤنٹ بھی اس میں نہیں دکھ رہا, میرا بھی not possible. ٹھیک ہے, I'm just telling you کہ ہم بھی یہاں پہ, کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, it's not our fault, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. So this is بالکل I think ریپ کریں جبران. ہاں, بس یاسف چھوٹا سا کویسچن اور پھر just ask very tiny one. یاسف جلدی سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے, اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے سٹارٹ میں ہی ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا, آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر, اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی, ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے, اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو زیادہ تر, تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے تو پتہ ہوتا تھا, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور وہ توڑ پھوڑ کر کے, اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے, لیکن کوئی اس کی آگے, کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور زیادہ مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں, اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں, تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات, ابھی کیا کہا انہوں نے, پریزیڈنشل. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے, یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے, کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے, کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی, رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی, لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا, بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں, جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی, وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا, وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی, کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے, انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں. سو لیجسلیشن میں